بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنہائی رحمت یا زحمت؟ تنہائی یعنی خلوت انسانی زندگی کا وہ لازمی حصہ ہے جس سے کسی کے لیے مفر نہیں۔ زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جہاں بندہ تنہا اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، اعمال اور حرکات مخفی اور پوشیدہ رہتے ہیں۔ وہاں اسے عزت نفس کی مجروحی اور ذلت اور رسوائی کا خوف بھی نہیں ہوتا۔ ایسی تنہائی بندے کے لیے ایک عظیم آزمائش ہوتی ہے۔ صبر اور خشیت الہی کا بڑا کٹھن امتحان ہوتا ہے۔ وہیں پر یہ پردہ فاش ہوتا ہے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے تنہائی میں ڈرتا ہے۔ تنہائی کے متعدد نقصانات کی بنا پر دین اسلام نے اجتماعیت کی ترغیب دی ہے اور تنہائیوں سے حتی الامکان بچنے کا حکم دیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الوحدہ ان یبیت الرجل وحدہ او یسافر وحدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی سے منع کیا کہ آدمی تنہا رات گزارے یا تنہا سفر کرے۔ فرمایا لو یعلم الناس ما فی الوحدۃ ما اعلم ما سار راکب بلیل وحدہ۔ اگر لوگ تنہائی سے متعلق وہ باتیں جان لیں جو میں جانتا ہوں تو کوئی بھی شخص رات میں تنہا نہ چلے۔ تنہائی رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ کبھی انسان تنہائی کی خوبصورت وادیوں میں سیر کرتے ہوئے اپنے بدن اور ذہن و دماغ کو راحت دیتا ہے، اہم مسائل میں غور و خوض کرتا ہے، زندگی کی خوبصورت پلاننگ کرتا ہے، صحیح فیصلے لیتا ہے اور کامیابی کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور کبھی منتشر خیالات کے ساتھ تنہائی کے سناٹوں میں
بھٹکتے ہوئے بہت دور نکل جاتا ہے۔ مایوسی، خوف و گھبراہٹ کا شکار ہو کر اطمینان اور سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر اخروی اعتبار سے دیکھا جائے تو بلا شبہ ایک مخلص مومن اور متقی بندے کی تنہائی باعث رحمت ہوتی ہے۔ جہاں بندہ چھپ کر نیکیاں کرتا ہے، ریا اور شہرت طلبی سے محفوظ ہو کر عمل صالح کرتا ہے، ایمان اور اخلاص کے ساتھ رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تنہائی کے فتنوں اور حرام خواہشات سے اپنا دامن بچاتے ہوئے تقوی کی راہ پر چل پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پروگرام ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ اللہ متقی، بے نیاز اور گمنام بندے سے محبت کرتا ہے۔ محبوب اور متقی بندے کی پاکیزہ تنہائی رحمت الہی کی چادر میں ڈھپی ہوتی ہے۔ اس کا راز و باطن خشیت الہی اور لباس تقوی سے مزین ہوتا ہے، اور وہ رب کے یہاں اجر عظیم کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے بنا دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ جس تنہائی میں بندہ اللہ کے احسانات، عظمت و قدرت، رحمت و عذاب کو یاد کرتا ہے اور پھر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، فی سبیل اللہ اپنا قیمتی مال خرچ کرتا ہے، حتیٰ کہ دائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور اللہ کے خوف سے گناہ اور بے حیائی کو ٹھکرا دیتا ہے، وہ مبارک تنہائی بروز قیامت عرش عظیم کا سایہ دلائے گی، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں، اگر چھپ کر کی گئی نیکیاں دنیا میں ظاہر ہو جائیں اور لوگوں کی محبت اور عزت اور شہرت مل جائے تو یہ ایک مومن کے لیے پیشگی بشارت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، تلک عاجل بشر المؤمن۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بے لگام اور بلا قید و بند والی تنہائی باعث زحمت ہوتی ہے، خصوصاً جب ہر چار سو فتنوں کی تاریکیاں چھائی ہوں، ایمانی حرارت سرد پڑ گئی ہو، دل میں اللہ کی نگہبانی اور نگرانی کا احساس نہ ہو۔ ایسی تنہائی میں شیطان کے لیے وار کرنا آسان اور فساد اور بگاڑ کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ جب کبھی تنہائی اور فتنہ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو وہاں تیسرا شیطان ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی اجنبی مرد اور عورت کی غیر شرعی خلوت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہی حکم انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا بھی ہے، والعیاذ باللہ۔ ایسی گندہ تنہائی بروز قیامت پہاڑوں کے برابر نیکیاں ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضَاءَ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم۔ قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها۔ میں اپنی امت کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جیسی سفید روشن نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، تو اللہ رب العزت
ان نیکیوں کو بکھرے ہوئے غبار میں تبدیل کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان کی صفات بیان کر دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہاری جنس سے ہیں، اور رات میں تمہاری طرح وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مگر جب انہیں تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ کاموں کا موقع ملتا ہے تو وہ ان کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ بندہ خوف الہی کے ذریعے ہر فتنے کا مقابلہ کرے۔ کسی بھی حالت میں وہ اپنے آپ کو تنہا تصور نہ کرے، رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا، سفر ہو یا قیام، گھر ہو یا بازار، اللہ سمیع بصیر ہمہ وقت تمام ظاہر اور باطن کا علم رکھتا ہے۔ اپنی تنہائی نفع بخش کاموں سے آباد رکھے اور احساس ہو کہ کرامن کاتبین فرشتے اعمال لکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ خفیہ کیمرہ بھی ہے جو ہر نیکی اور بدی اور چھوٹا بڑا عمل ریکارڈ کر رہا ہے۔ عذاب الہی سے ڈرے اور تنہائی کے شر سے بچنے کی دعا کرے۔ انسان کہیں بھی غائب ہو جائے اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول۔ یہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں مگر اللہ سے نہیں بچتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات میں اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق دے اور ہماری تنہائیوں کو محفوظ اور پاکیزہ بنائے، آمین۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔